دوستوں، سن 2011 میں جاپان میں آنے والے زلزلے اور سمندری طوفان کی وجہ سے اس کی معیشت تقریباً تباہ ہو کر رہ گئی تھی اور لاکھوں لوگوں کی اس قدرتی آفات میں جان بھی چلی گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب جاپان ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا کر ایک نیو کرنسی لانا چاہتا تھا، جس کے لیے جاپان کے صدر نے چائنا کے اہم ترین دورے بھی کیے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایشیا کے ممالک ڈالر کرنسی کے خلاف اکٹھے ہو رہے تھے، جس کی بدولت امریکہ کی معیشت پر گہرا اثر پڑتا۔ امریکہ کی معیشت کو تباہ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ڈالر کو انٹرنیشنل کرنسی سے ہٹا دیا جائے، اور اس کام میں جاپان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ دوستوں، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ لہٰذا امریکہ نے یہ سب دیکھتے ہوئے جاپان کو ایک خفیہ پیغام جاری کروایا کہ تم اپنی معیشت کو ہماری پالیسیز کے حوالے کر دو، نہیں تو ہم تم پر سمندری طوفان اور زلزلوں سے حملہ کر دیں گے۔ جاپان نے اس بات کو محض ایک دھمکی ہی سمجھا کہ طوفان اور زلزلوں پر تو قدرت کا اختیار ہے، بھلا امریکہ کس طرح انہیں کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن پھر سن 2011 میں دنیا نے دیکھا کہ سمندر میں سونامی کی بڑی بڑی لہریں جاپان کے شہروں پر ٹوٹ پڑیں۔ ان کی زمین زلزلوں اور آفٹر شوک سے لرز اٹھی اور جاپان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ دوستوں، امریکہ کی ریاست الاسکا سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے، جو کہ دنیا کا سب سے پراسرار ریڈیو براڈ کاسٹنگ سسٹم ہے، جسے پروگرام نشر کرنے کے لیے نہیں بلکہ 1953 میں اسے قدرتی موسم پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس پروجیکٹ کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام۔ اس پروجیکٹ کو یو ایس نیوی، یو ایس ایئر فورس اور دوسری میجر یونیورسٹیز نے فنڈ کیا ہے۔ جہاں یہ پروجیکٹ موجود ہے وہ جگہ پہلے یو ایس فورس کی تھی، اور اب یہاں 180 بڑے بڑے انٹیناز موجود ہیں جو کہ 72 فٹ اونچے ہیں، اور انہیں آپس میں ایسے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے انٹینے کا کام کریں۔ یہ فضا میں ٹن کے حساب سے انرجی EFL ویوز کی صورت میں بھیجتے ہیں۔ دوستوں، ہارپ کی مدد سے 36 ملین واٹ پاور کی ویوز کو خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ انرجی اتنی زیادہ ہے کہ جتنی 72,000 ریڈیو سٹیشنز کی ہو سکتی ہے۔ اس انرجی کا ٹارگٹ فضا میں ایک خاص جگہ یعنی آیونک سفیر ہوتی ہے۔ امریکن ملٹری کے مطابق ہارپ کو آیونک سفیر کی اسٹڈی کے لیے بنایا گیا ہے، مگر حقیقت میں ہارپ فضا میں اتنی زیادہ انرجی بھیج کر اسے گرم کرتا جا رہا ہے جو کہ موسم میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کو قدرتی موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا، چاہے اس کا مقصد انسان کی فلاح ہو یا پھر انسانیت کی تذلیل۔ لیکن جیسے کہ ظاہر ہے کہ اس پروجیکٹ کا فاؤنڈر امریکہ ہے، تو اس میں انسان کی بھلائی کم ہی ہوگی، لیکن اس سے امریکہ کے شیطانی منصوبے ضرور پورے ہوں گے۔ امریکہ نے اس پروجیکٹ کو اس لیے بنایا تاکہ وہ قدرتی موسموں پر کنٹرول حاصل کر لے اور اسے اپنے شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرے، جیسا کہ امریکہ نے جاپان کے ساتھ 2011 میں کیا تھا۔ ہارپ کی مدد سے امریکہ جہاں چاہے زلزلے پیدا کر دے اور جہاں چاہے بارشوں اور طوفانوں کی برسات کر دے۔ دوستوں، اس کو بنانے کے پیچھے کیا عزائم ہو سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال کے حکم پر بارش نازل ہوں گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور وہ قحط ڈالنے پر قادر ہوگا، زمین اس کے حکم پر اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ مطلب دجال کے حکم پر سبزہ ہوگا اور قحط سالی ہوگی۔ غرض یہ کہ وہ خدائی موسموں پر قدرت رکھے گا اور اسی کی بدولت وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلے گا۔ لہٰذا ہارپ نامی یہ پروجیکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جسے عالمی طاقتوں نے دجال کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کے برعکس یہ پروجیکٹ انسانیت کی فلاح کے لیے بھی تو استعمال ہو سکتا ہے، مطلب کہ جن جگہوں یا علاقوں میں شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار نہیں ہے یا کم ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان جگہوں پر بارش برسائی جا سکتی ہے اور سبزہ اگایا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ آدھی سے زیادہ انوینشن صرف اور صرف انسانیت کو نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ پروجیکٹ ہارپ بھی انہی تباہ کن انوینشن میں سے ایک ہے جسے جنگی استعمال کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کا استعمال بھی جنگوں یا کسی دوسرے تنازعات میں ہوگا۔ دوستوں، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ